اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 8 سوئل سائنس پارٹ ہسٹری، ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے رولنگ کنٹری سائڈ۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کمپنی یا ایسٹ انڈیا کمپنی وہ چاہتی تھی کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ ریفارمز کریں، اس ریفارم کو لے کے انہوں نے ایک ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ کی تھی کہ ہم پرمنٹ سیٹلمنٹ، لیکن وہ فیل ہوئی۔ لوگ پرمنٹلی یا ہم فکسڈ ریونیو دینا نہیں چاہتے تھے، یا وہ کمپنی کے آفیشلز جو تھے وہ 2-3 سال کے بعد انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں جو کمپنی کی ضروریات ایکسپینڈیچرس ہیں وہ ہمیں پوری اس فکسڈ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے رویت واری سسٹم بنایا کہ وہاں پر ذمہ داروں کو چھوڑ کے ہم بالکل جو پیزنٹس ہیں ان سے ڈائریکٹ ٹیکس لیں گے تھرو ولیج ہیڈ وغیرہ۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ فیل ہونے لگی۔ تو اس کے آگے ہم پڑھیں گے آل واز ناٹ ویل۔ تو یہ آل واز ناٹ ویل یہی تھا کہ جو پچھلی سیٹلمنٹس تھی، یا ہم کہیں گے برمنٹ سیٹلمنٹ تھا، یا رویت واری یا مانرو سسٹم جو تھا وہ بالکل ویل نہیں تھا، وہ بالکل کمپنی کے ہت میں، یا ہم کہیں گے کمپنی کے فائدے میں نہیں تھا۔ Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from the land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots filled the countryside, and villages became desert in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich, enterprising farmers, but this did not happen. All was not well because کمپنی کے آفیشلس سے ان کے ڈیزائر دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، ان کے جو ڈیمانڈس تھی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، اور جو پیزنٹس تھے، یا ہم کہیں گے کہ جو وہاں پر لیبرز تھے یا لیبر کلاس یا پیزنٹس تھے، وہ ان کی ضروریاتیں پوری نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو پیزنٹس تھے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے مائگریٹ کیا دوسری جگہ سے، لیکن جو ولیجز تھے یا ہم کہیں گے گاؤں جو تھے وہ ڈیزرٹ دکھائی دینے لگے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ نئی جو رولز بنتے تھے ریونیو کو لے کے، یا جو آفیشلس تھے ان کے جو ڈیزائرز تھے دن بہ دن بڑھتے جا رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل واز ناٹ ویل بٹ دس ناٹ ہیپن۔ تو کراپس فار دا یورپ، اب دیکھتے ہیں کہ جو کراپس ہیں یورپ کے لیے کیا کیا چاہیے تھے ان کو، اور جو ہندوستان میں کیا کیا نکل رہا تھا، ہندوستان میں کیا مل رہا تھا، اور یورپ کی کتنی ڈیمانڈ، یورپ میں ان کی کتنی ڈیمانڈ تھی، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دا برٹش آلسو ریئلائزڈ دیٹ دا کنٹری سائڈ کوڈ ناٹ اونلی ییلڈ ریونیو، اٹ کوڈ grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying best to expand the cultivation of the opium and the indigo. In the century and a half that followed, the British proceeded cultivated in the various parts of the India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the Uttar Pradesh. Now یونائٹڈ پروونس سے ہم کہیں گے اتر پردیش، ویٹ ان پنجاب، کاٹن ان مہاراشٹر اینڈ پنجاب، رائس ان میڈراس۔ تو بالکل جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یورپ کو کیا چاہیے، جو یورپ میں کنٹریز ہے ان کو کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کن چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، کن چیزوں میں ہمیں بہت سارا پیسہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے بالکل بائی دا لیٹ 18th سینچری کمپنی نے بالکل یہ اپنا جو بیسٹ ٹرائی کیا کہ ہم یہاں پر بہت سارا افیم جو ہے یا انڈیگو ہے، ہم اس ایریا میں اگا سکتے ہیں اور اس کو یورپ میں مہنگے داموں پہ بیچ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہ چاہتے تھے کہ بنگال جو ہے وہاں پر جوٹ بہت زیادہ مقدار میں ہو، آسام میں ٹی ہو، شوگر کین اتر پردیش میں ہو، پنجاب میں ویٹ ہو، کاٹن اور مہاراشٹرا میں، اور پنجاب رائس مدراس میں ہو۔ یہ لوگ وہ چاہتے تھے کہ جن کو ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی یورپ میں۔ یہ لوگ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہندوستانی کو چاہیے تھا، جو ایک پیزنٹ کو چاہیے تھا، جس سے پیزنٹ کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ملے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ ہاؤ واز دس ڈن؟ دا برٹش یوزڈ اے ویرائٹی آف میتھڈز آف ایکسپینڈ دا کلٹیویشن آف کراپس دیٹ دے نیڈڈ۔ لیٹ اس ٹیک اے کلوزر لک ایٹ دا اسٹوری آف
ون سچ کراپ ون سچ کراپ میتھڈ آف دا پروڈکشن. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی ڈیمانڈس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی ڈیمانڈس پہ جو ان کی ڈیمانڈس تھی جس سے ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا تھا. تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ ہندوستان کا جو پیزنٹ ہے، ہندوستان کا جو کسان ہے، وہ وہی اگا سکے. تو انہوں نے بہت سارے میتھڈز اپلائی کیے، انہوں نے بہت ساری ترکیبیں اپنائی تاکہ یہ جو ہندوستانی جو لوگ ہیں یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فارمرز ہیں، یہ ہماری کہی ہوئی چیز ہے، ہماری جو یہاں پر جو ڈیمانڈ ہے، ہماری چیزوں کی یہاں پر جو ڈیمانڈ ہے، یورپ میں جو ڈیمانڈ ہے وہی چیزیں یہ وہاں پر اگا سکے، اس کی کاشتکاری کر سکے. یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے ون سچ اسٹوری ون کا میتھڈ آف دا پروڈکشن. تو ڈز دا کلر ہیو اے ہسٹری. یہاں پر ایک آپ دیکھو فگر 5 اے کلمگری پرنٹ 20th سینچری انڈیا، اے مورس کاٹن پرنٹ لیٹ 19th سینچری انڈیا. تو یہاں پر دو فگر دیے گئے ہیں ڈائی کو لے کے کہ کیا کلر جو ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے. فگر 5 اینڈ 6 آر دا ٹو امیج آف دا کاٹن. دا امیج آن دا فگر 5 shows kalamgiri print created by the weaver of the Andhra Pradesh in India. On the right, it is a floral cotton print design and produced by the William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing common in two print. Both use a rich blue color commonly called indigo. Do you know how this color was produced? تو یہ ایک بالکل لوکل پرنٹ ہے. اگر ہم کہیں گے فگر 5 کی قلم گری ایک لوکل پرنٹ ہے، ہندوستان میں بنائی گئی ہے، ہندوستان کے ایک آرٹسٹ نے بنائی ہے. اور یہ جو دوسری فگر 6 یہاں پر کیا ہے، جو مورس جو تھے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولیم مورس جو تھے وہ ایک فیمس پوئٹ تھے یا ہم کہیں گے آرٹسٹ تھے. اس نے یہ پرنٹ بنائی ہے انگلینڈ میں. تو ان میں کیا ہم کہیں گے کہ سیم ہے، یا ان میں کیا ہم کہیں گے کہ ان میں کیا میچ ہوتا جا رہا ہے. تو ایک ہی چیز یہاں پر میچ ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پر ان کا جو بلیو ڈائی ہے یا ہم کا بلیو کلر ہے، یہاں پر یہ میچ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بلیو ڈائی کہاں سے آتا ہے، یہ بلیو کلر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے، تو اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دا بلیو دیٹ یو سین ان دیز prints was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris print in the 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. تو بلیو ڈائی جو ہے ہم کہیں گے کہ بلیو جو ڈائی ہے یہ ایک پلانٹ سے آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیگو پلانٹ. انڈیگو پلانٹ اس سے بہت زیادہ بلیو ڈائی حاصل کی جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم جو انڈیا جو تھا یہ ایک لارجسٹ پروڈیوسر آف بلیو ڈائی تھا. انڈیگو پلانٹ تھا جو لارجسٹ پروڈیوسر، جو بالکل یورپ میں اس ڈائی کو یا اس کلر کو بہت پسند کیا جاتا تھا. تو ایک لالچ سا بڑھ گیا ایسٹ انڈیا کمپنی میں کہ ہمیں بلیو ڈائی چاہیے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. کہاں پہ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی یا یورپین کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. وائی دا ڈیمانڈ فار دا انڈیگو تو ہندوستان کے جو انڈیگو تھا، ہندوستان کا جو بلیو ڈائی تھا، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو کیوں یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی؟ بائی دا 13th century Indian indigo was being used by the cloth manufacturer in the Italy, France and Britain to dye clothes. However, only small amount of the Indian indigo reached the Europe market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. It was grown in the northern Italy, southern France and in the parts of the Germany and Britain. Worried by the competition from the indigo wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of the indigo. تو کیا ہے کہ جو 13th century کے آس پاس ہم کہیں گے 13th century کے ارد گرد فرانس، اٹلی کے ارد گرد وہاں پر خود ان کو ڈائی ملتا تھا ان کو، لیکن اس کی قیمت جو تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. مارکیٹس میں ان کی بہت زیادہ مارکیٹس ہوا کرتی تھی. تو اسی کے لیے انہوں نے ہندوستان سے اب یہ جو ہے کہ بلیو ڈائی ہم کہیں گے انڈیگو پلانٹیشن منگانے کی کوشش کیا، منگا رہے تھے تاکہ جو اٹلین
بلیو ڈائی ہے یا فرینچ بلیو ڈائی ہے اس کی قیمت کم ہوتی جائے ہو جائے گی، اور یہ جو ہندوستان کا جو ہم کہیں گے کہ بلیو ڈائی یا ہم کہیں گے انڈیگو، اس کی مارکیٹ میں قیمت بڑھ جائے گی۔ Color dryer, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from the wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth produced their government to relax the ban on the indigo imports. The French began cultivating indigo in the Saint domains in the Caribbean island. The Portuguese in the Brazil, the English in the Jamaica, and the Spanish in the Venezuela. Indigo plantation also come up in many parts of the North امریکہ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جو ووڈ جو وہاں پر پلانٹ جو تھا اس کا جو ڈائی تھا وہ بالکل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل لائٹ ڈائی تھا، لائٹ بلو ڈائی ہو رہا تھا اس کا تیار، اور اس کی جو کوالٹی وہ انڈیگو سے اچھی نہیں تھی۔ انڈیگو کی کوالٹی یہ لانگ لاسٹنگ ڈائی تھا یہ، لیکن جو ووڈ تھا یہ لانگ لاسٹنگ ڈائی نہیں تھا۔ تو 17 سینچری میں اس کے لیے بین ہٹائی گئی، اور اس کو بالکل پلانٹیشن کے لیے وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان سے باہر بھی اب پلانٹ کے کرنے لگے لوگ، تاکہ یہ جو اس کی جو کوالٹی ہے یہ پوری دنیا میں چھا جائے۔ تو بیٹا آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے اس کے آگے۔ خدا حافظ۔